بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 138 اور آیت نمبر ہے 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو، اتقوا، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب کا، الذی، وہ رب، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسے، زوجہا، اس کی بیوی، پھر اس میں سے ایک جان میں سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما، اور پھیلا دیا ان دونوں سے رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، وہ ذات، تساءلون بہ، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، تم پر نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ سورہ النساء ہے، مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، مدنی صورتوں میں احکامات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مدنی صورتیں احکامات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں، خاص طور پہ وہ احکامات جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا آئلی زندگی، گھریلو زندگی، وراثت کے احکامات ہیں، نکاح کے احکامات ہیں، کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہے، کن کے ساتھ نہیں ہے، پھر وراثت کی ایک تفصیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے وراثت کے احکامات جاننے ہوں وہ سورہ نساء پڑھ لے، سورہ نساء کا علم حاصل کر لے، اسے وراثت کا پتہ چل جائے گا۔ تو پھر سورہ النساء، اس کا نام بھی النساء ہے، یعنی خواتین کے احکامات ہیں اس صورت کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت اتری تھی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں تھی، یعنی مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر یہ صورت اتری تھی۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، اے عبداللہ، مجھ پر قرآن پڑھو۔ کہا جی میں آپ پہ قرآن پڑھوں؟ آپ پہ تو جبرائیل پڑھتا ہے، آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا آج میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے سورہ نساء سنوں۔ کہتے حکم ہوا، میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پہ پہنچا نا تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و کتار روئی جا رہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، ہم آپ کو تمام پر گواہی دینے والا، ہم نے گواہی دینے والا بنایا ہے، اور آپ کی امت باقی امتوں کی گواہی دے گی، اور آپ تمام انسانیت کی گواہی دیں گے۔ اور یہ آیت سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زار و کتار رونا شروع کر دیا۔ تو بہرحال صحیح حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو قرآن کی ابتدائی 7 صورتوں کا علم حاصل ہو جائے وہ بندہ عالم ہے،
ابتدائی 7 بڑی صورتیں ہیں جن میں ایک سورہ نساء ہے. سورہ بقرہ ہم نے پڑھ لی ہے، آل عمران پڑھ لی ہے، یہ الحمدللہ تیسری صورت ہے النساء. چونکہ یہ احکامات پہ مشتمل ہے اس لیے توجہ کے ساتھ یہ صورت پڑھنے والی ہے. اس کے اندر بہت سارے مسائل، گھریلو زندگی کے تمام مسائل تقریباً اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ تھا، مشرکین مکہ کا تھا اور یہود کا تھا. سورہ آل عمران میں اکثر حصہ جو ہے وہ عیسائیوں پر مشتمل تھا. آل عمران ان کے خاندان کے حوالے سے تھا. یہاں النساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو. اتقوا ربکم. سورہ آل عمران اتقوا پہ ختم ہوئی تھی اور سورہ النساء اتقوا سے شروع ہو رہی ہے. ڈر جاؤ. اس لیے کہ جو احکامات آگے آ رہے ہیں اس کے لیے تقوی بہت ضروری ہے. گھریلو زندگی میں سب سے اہم چیز تقوی ہے. یہ تقوی ہوگا تو انسان دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا. یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کے دل کے اندر تقوی ہوگا. یعنی تقوی جو ہے یہ بنیادی چیز ہے. گناہوں سے بچنے کا راز تقوی ہے. جس کے دل کے اندر تقوی آ جائے گا وہ گناہ سے بچے گا. جس کے اندر تقوی آ جائے گا اس کے اعمال خوبصورت ہو جاتے ہیں. تو تقوی سب سے اہم ہے. فرمایا تقوی ہوگا تو یہ سارے احکامات تمہیں سمجھ آئیں گے اور ان پر عمل ہوگا. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر یہ احکامات ان پر عمل ہونا مشکل ہے. تو اتقوا ربکم. سب سے پہلے فرمایا اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو. الذی، وہ رب، خلقکم من نفس واحدہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گھریلو زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ بتلا دیا ہے تم سب ایک جان ہو. ہماری لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مرد اچھے خاندان کا ہے، عورت اچھے خاندان کی نہیں ہے، یا عورت بڑے خاندان کی ہے، مرد بڑے خاندان کا نہیں ہے. یہیں سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے نصیحت یہ کی گئی سارے ہی ایک، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. کسی کا خاندان بڑا نہیں ہے، کسی کا خاندان چھوٹا نہیں ہے. کوئی حقیر نہیں ہے، کوئی نکما نہیں ہے. سب اللہ کی نگاہ میں ایک جیسے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جس کے اندر تقوی ہے. کوئی بھی ہو جس کو ہم نیچ ذاتیں کہتے ہیں، کوئی نیچ ذات نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیچ ذات نہیں. ہم نے نیچ ذاتیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں ہے. جس کو ہم نیچ ذات کہتے ہیں اگر اس کے اندر تقوی ہے وہ بڑی ذات والوں 1000 ہو جائیں اس سے بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بندہ تھا، نبی دیہات سے آیا کرتا تھا، سبزی لاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. بڑا پیار تھا. گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ سبزیاں وغیرہ لے آتے ہیں تو وہ تحفے میں لے کر آتا تھا سبزی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے شہر کا تحفہ دیتے تھے، کھجوریں وغیرہ. آپ شہر کا تحفہ اسے دیتے تھے، وہ گاؤں سے سبزی لاتا تھا. سبزی لاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور منڈی میں جا کے بیچتا بھی تھا. ایک دن وہ منڈی میں سبزی بیچ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے گئے. آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے اور آپ نے کہا یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ اب وہ ہاتھوں کو پہچان تو کیا تھا. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی کیا وقت ہے؟ دیہات سے آیا، غریب سا ہے، ماڑو سا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کی تیرے ہاں بڑی وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی تیرے ہاں بڑی وقت ہے. تو اپنے آپ کو کیوں کمزور سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری بڑی وقت ہے. دنیا دار تجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی. تو بہرحال من نفس واحدہ، ایک جان ہے سارے. وخلق منہا زوجہا. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی ایک جان سے، آدم سے، اس کی بیوی کو پیدا کیا. یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتلاتی ہے عورت کی سب سے پہلی پہچان بیوی ہے. اس کا بیوی ہونا ہے، زوج بننا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں عورت کی پہچان اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بیان کیا نا، جس مقصد کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے وہ مقصد بیوی ہے. ماں بعد میں، بہن بعد میں، بیٹی بعد میں. ایک اچھی بیوی اچھی ماں بنے گی اور پھر اچھی بیٹی اس کی پرورش کرے گی، وہی اچھی بہن ثابت ہو سکتی ہے. تو بہرحال سب سے پہلے عورت کا مقام بیوی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام بیوی بیان کر دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تزوج فقد استکمل ایمان نصف الایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بیوی کو، اسی عورت کو، اسی نکاح کو آدھا ایمان قرار دے دیا.
اب آپ ان دونوں کو سامنے رکھیں، قرآن کی آیت کو اور حدیث کو۔ قرآن کہتا ہے بیوی کا سب سے پہلا مقام پہچان ہے، حدیث کہتی ہے یہ نصف ایمان ہے۔ ہم اپنا آدھا ایمان، جب ہم اپنے آدھے ایمان کا انتخاب کرتے ہیں ہم دنیا داری دیکھتے ہیں، پھر ایمان ہمارا کیسے محفوظ ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں خاندان اچھا ہو، ہم دیکھتے ہیں پیسہ اچھا ہو، حسب نسب ہو، ہم دیکھتے ہیں حسن اچھا ہو، آدھے ایمان کا انتخاب ہے اور دیکھ ہم دنیا داری رہے، تو پھر ایمان کیسے بچے گا؟ پھر ہماری سوچ ہوتی ہے اولاد پیدا ہو محمد بن قاسم، تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ انتخاب تو ہم نے کیا ہے دنیا داری دیکھ کے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا تم اپنے آدھے ایمان کا انتخاب کرنے لگے ہو، 4 وجوہات کی بنا پہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، دین کو بنیاد بنانی ہے، اس کو بنیاد۔ ہاں باقی چیزیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ باقی چیزیں دیکھو ہی نہ، اسلام کہتا ہے بنیاد دین ہو، اس کے اوپر آپ باقی چیزیں بھی دیکھ لیں، لیکن باقی چیزیں دیکھ لیں دین پہ کمپرومائز کر لیں گے آپ، تو پھر وہ اولاد محمد بن قاسم تو نہیں نہ پیدا ہوگی۔ تو جیسا آپ نے انتخاب کیا دنیا داری کا، ویسا دنیا داری ماحول بن جائے گا۔ تو بہرحال، اور پھر یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ آدھا ایمان ہے، یہیں سے جھگڑے ہوں گے، تو پھر دین کا انتخاب ہوگا تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اس کی بیوی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے بیوی کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے، تو سکون بھی اسی وقت ہوگا، بیوی سکون اسی وقت ہوگی جب دین کا انتخاب ہوگا، دین بنیاد ہوگی۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس سے مرد اور عورتیں، یعنی انسانیت کی نسل اس سے جاری فرمائی، قیامت تک انسانیت کی نسل کا سلسلہ یہی رہے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ اللہ جس کے ذریعے، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو، اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے ڈر جاؤ۔ رشتہ داری اللہ تعالیٰ پہلے بنیاد بنا رہے ہیں، رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحام رحم سے ہے اور رحم رحمان سے ہے۔ یہ جو ارحام لفظ ہے یہ رحم سے ہے اور رحم رحمان سے ہے، یعنی اللہ کے نام سے یہ نام نکلا ہے۔ اللہ نے جب رحم کو، صلہ رحمی کو رحمان سے نکالا، تو صلہ رحمی نے کہا اے اللہ یہ تو لوگ ہیں، یہ تو میرا حیا نہیں کریں گے، قدر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت صلہ رحمی کو مخاطب کر کے کہا تھا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ بات ہی صرف اللہ نے بات ہی ختم کر دی، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا، جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، قطع تلخی کرے گا، توڑ دے گا، اللہ اس کو توڑ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ قطع تلخی کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رہ گیا پیچھے؟ پھر ہمارے ہاں چلتا ہے عدلے کا بدلہ، کوئی ہمیں بلائے تو ہم کہتے ہیں ہم بھی بلائیں گے، کوئی نہیں بلاتا تو ہم بھی نہیں بلاتے، ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے عدلے کا بدلہ۔ اس حوالے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، عدلے کا بدلہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ کو بلائے آپ نے بلانا ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی اصل یہ ہے آپ کو نہیں بلاتا آپ نے بلانا ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ اذا قطعت، تیرے ساتھ تعلق توڑتا ہے تو نے جوڑنا ہے، یہ صلہ رحمی۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا جی میں اپنے بھائی کو بلاتا ہوں، دینی بھائی کو، میں اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتا ہے، میں جوڑتا ہوں وہ توڑتا ہے، میں نے جتنی بات جوڑنے کی کوشش کی ہے اس نے اتنی بات توڑنے کی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے، گویا تو اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کی راکھ جمع کر رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے تب تک وہ تیرے ساتھ تعلق جو ہے وہ توڑی جا رہا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ نے رزق کی برکت اور عمر کی برکت صلہ رحمی کے اندر رکھ دی ہے۔ آج معاشرے میں نظر ڈالیں، جتنی قطع رحمی بڑھ رہی ہے اتنا ہی ہم رونا رو رہے ہیں۔ رزق میں برکت کوئی نہیں ہے اور عمر میں برکت کوئی نہیں ہے، پیسے کماتے ہیں سمجھ نہیں آتی جاتے کہاں پہ ہیں۔
اور جسم ہے وجود ہے صحت ہی کوئی نہیں ہے, بیماریاں ہیں. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق میں اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے. تو والارحام قطع رحمی سے بچنا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ فوراً دنیا میں دے. یعنی بندے نے گناہ کیا اس کی فوراً سزا دنیا میں مل جائے سوائے ایک گناہ کی. یعنی ایک گناہ ایسا ہے بندہ کرتا ہے اس کی فوراً سزا دنیا میں ملتی ہے. ایک ہے بندے نے گناہ کیا اللہ اسے آخرت میں سزا دے گا, ایک ہے فوراً دنیا میں دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا گناہ ہے؟ فرمایا قطع تعلقی کرنا. تم کسی کے ساتھ اپنا تعلق توڑتے ہو اس کی فوراً سزا دنیا میں مل جاتی ہے. تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا فوراً دنیا میں ملتی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تصور ہو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے. تو ہر عبادت, تو صلہ رحمی کے اندر بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنی ہے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ مت سمجھا میں بڑا ہوشیار ہوں, میں بڑا چلاک ہوں, اپنے بھائی کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کر لیا, دینی بھائی ہے, خونی بھائی ہے, یا گھر کے اندر میں بڑا ہوشیاری کے ساتھ کام کرتا ہوں. ان اللہ کان علیکم رقیبا, تیری ہوشیاریاں دنیا داروں کے سامنے چل سکتی ہیں, اللہ کے سامنے کوئی نہیں چلتی. اللہ بڑا دیکھ رہا ہے تجھے, نگرانی ساری اللہ کے پاس ہے, اللہ نے حساب لینا ہے. تو بہرحال بنیاد اس آیت کے اندر یہ بنائی گئی ہے, ہم سارے ایک ہیں, ایک جان کے مانند ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے اس کو بیوی کو بنایا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم آپس کے اندر صلہ رحمی کریں, اور اس بات کو یاد رکھیں, اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.